ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام، کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ الحمدللہ میرے دل بہت مطمئن ہے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہ آج الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے آغاز کو 10 سال ہو گئے الحمدللہ، اس کے یہ یعنی کہ 10ویں سیزن کا آج آخری ایپیسوڈ، آج یہ فائنل ایپیسوڈ ہے۔ مطمئن دل اس اعتبار سے کہ الحمدللہ ایک اور سفر جو کہ بہت زبردست طریقے سے اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ اختتام ظاہر مقابلے کی حد تک، ورنہ تو سرکار کا ذکر ہے، کوئی اختتام ہے ہی نہیں اس پہ، ازل سے ابد تک یہ تو جاری تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ تو لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ ایک بار پھر بہت نیا ٹیلنٹ سامنے آیا، کیا زبردست ٹیلنٹ سامنے آیا ماشاءاللہ۔ اور اب کی دفعہ تو خاص لطف آیا ہے، مجھے ذاتی طور پہ تو بہت لطف آیا ہمارے نئے دوستوں کو سنتے ہوئے، نئے میرا مطلب ہے مقابلے کے عنوان سے جو نئے پارٹیسپینٹس آئے ہیں۔ تو آج یہ فائنل نشست ہے، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو تمام تر جو ہمارے معزز جج حضرات ہیں جو کہ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، شعراء ہیں، اور ان میں تقریباً سارے ہی وہ ہیں جو مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے سے حصہ ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ تو اس سفر کا حصہ پہلے تھے، میری سعادت کہ میں آ کر اس قافلے میں شامل ہو گیا ہوں۔ ظاہر ہے ہر اس چیز سے منسوب ہونا کہ جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو، وہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ تو میں تمام تر جج صاحبان کا سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں، پھر ہمارے تمام تر سٹاف، کیو ٹی وی، جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، جناب عامر فیاضی صاحب، ہمارے تمام تر پارٹیسپینٹس اور ہمارے تمام تر سپانسرز، میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج چونکہ فائنل راؤنڈ ہے تو میں سپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اناؤنسمنٹ بھی کر دیتا ہوں جو انعامات کی ہے۔ سہیل شمس صاحب کی جانب سے پہلے پوزیشن ہولڈر کے لیے 80,000 روپے کا کیش پرائز ہے، دوسری پوزیشن کے لیے 40,000 روپیز، تیسری پوزیشن کے لیے 25,000 روپیز، چوتھی پوزیشن کے لیے 15,000 روپیز کا انعام ہے۔ فوڈ بستی کی جانب سے پہلی پوزیشن کے لیے واٹر ڈسپنسر، دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے مائکرو ویو اوون اور چوتھی پوزیشن کے لیے سیلنگ فین کا انعام ہے۔ فوڈ بستی کی جانب سے چاروں پوزیشن ہولڈرز، ججز اور میزبان کے لیے ہوم اپلائنسز اور گفٹ ہیمپر کے انعامات ہیں۔ اور ARYQTV کی جانب سے جیتنے والے کی نعت کو، جو کہ آج کے اس مقابلے کو جیتے گا، اس کی نعت کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے باقاعدگی سے انشاءاللہ QTV پر آن ایئر بھی کیا جائے گا۔ اور ARYQTV کی جانب سے چاروں پوزیشن ہولڈرز کے لیے وننگ ٹرافی بھی ہے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ سب اس مقابلے کی فارمیٹ سے واقف ہیں، میں صرف کوئکلی تکرار کیے دیتا ہوں، بس پھر آغاز کرتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہوتا ہے جس میں ثنا خواں آتے ہیں، اپنی پسند کی، اپنی مرضی کی ایک نعت کا ایک شعر سناتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں ایک کلام کا آغاز کیا جاتا ہے، جس لفظ پر وہ کلام ختم ہوتا ہے اس لفظ سے اگلے ثنا خواں کو نئے کلام کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرے راؤنڈ میں جج صاحبان ایک کلام کا آغاز کرتے ہیں جس کا اختتام کرنا ہوتا ہے ہمارے ثنا خوانوں کو۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تقریباً تمام ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود رہے، مستقل جج کی حیثیت سے ہمارے بزرگ ہیں، بہت قابل احترام، زبردست نعت خواں اور بہت ہی شفقت فرماتے ہیں سب سے، آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی، ہمارے ہر دل عزیز جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب، السلام علیکم اور بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ پہلے ایپیسوڈ سے لے کے آخری ایپیسوڈ تک آپ تقریباً ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہے، ایک ایپیسوڈ میں آپ مصروفیت کے شریک نہیں ہو سکے تھے، تو بہت شکریہ اور بہت لطف آیا الحمدللہ۔ الحمدللہ جی، بڑا مزہ آیا اس دفعہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پچھلی کسی پروگرام میں آیا ہو، ہاں، سارے کے سارے نئے بچے جو ہیں سلیکٹ کیے گئے، الحمدللہ، یہ بڑی خوبصورتی تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ بیشتر پروگراموں میں شریک رہے جناب محمد افضل نوشائی صاحب، سر بہت شکریہ اور بہت اچھا سفر گزرا الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، اس میں ماشاءاللہ آپ کی جو بوسٹنگ تھی، انرجی پرووائڈ کرنے کا آپ کا ایک اپنا انداز ہے، اس نے الحمدللہ ہمارے اس مرحبا یا مصطفیٰ کو چار چاند لگائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیمی فائنلز میں ہمارے ساتھ موجود رہے اور آج فائنل کی اس نشست میں بھی موجود ہیں، آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب سبی الدین سبی رحمانی صاحب، بہت شکریہ سیمی فائنلز اور فائنل میں ہمارے ساتھ ہونے کا۔ بہت شکریہ جناب، میں بھی ظاہر ہے اتنا بڑا پروگرام اور ایک ایسا پروگرام جس سے ہمارے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ اس شعبے کے حوالے سے تو میرے تمام دوست حساس ہیں، جہاں کہیں نئی پود ابھرتے دیکھتے ہیں تو امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ بھئی کچھ بہتر لوگ آ گئے، ایک امید
بن جاتی ہے، ایک یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے بعد بھی یہ کارواں اچھے لوگوں کے ساتھ سفر کرے گا. انشاءاللہ. تو بہت مبارک. اور اس میں آپ کے پروگرام کا مرحبا یا مصطفیٰ کا بنیادی کردار ہے، جس کے لیے پورا ادارہ اور تمام اشخاص جو بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں سب قابل تعریف. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے ساتھ موجود رہے کافی ایپیسوڈز میں، اور مرحبا مصطفیٰ کا تو پہلے سے حصہ ہیں، اور ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب سید سلمان کونین صاحب، ایک بار پھر بہت شکریہ مرحبا یا مصطفیٰ کا حصہ بننے کا. وسیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے ARYQ-TV کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سیزن 10 کا آج فائنل ہے، اور اس مقابلے میں جتنے بھی شرکاء تھے، الحمدللہ اس سال مجھے یہ احساس ہوا کہ نعت کا جو شعور ہے ان کو ہوا ہے، اور انہوں نے انتخاب کلام کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ عامر فیاضی صاحب کی اس محنت، اس کاوش کو بھرپور طریقے سے انہوں نے سمجھا ہے، اور نعت کے معیار کو الحمدللہ اوپر لے کے آئے. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، موجود رہتے ہیں ہر سال، اور اس سال بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. اور کیا خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے. جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم سب سنتے ہیں، اور پھر جی چاہتا ہے کہ ان سے سنتے چلے جائیں، پھر مزید کلاموں کی فرمائش کرتے چلے جائیں، پھر مزید سنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں یہ جو تاثیر ہے اس کو انشاءاللہ آخری دم تک قائم رکھے، اور وہاں بھی اس کا صلہ پائیں انشاءاللہ. جناب سید زبیب مسعود صاحب، بہت نوازش اور لطف آتا ہے آپ کے ساتھ ہر سال الحمدللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو آغاز کرتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ پہلا راؤنڈ. اور بس یہ صرف تکرار ہے، یہ کوئی یعنی اس بات کو سن کے کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ایک یاد دہانی ہے کہ ظاہر ہے عام راؤنڈز میں سر صاحبہ نے بتاتے رہے کہ جن کچھ چیزوں کا مارجن بھی دیا جاتا تھا، یہ فائنل ہے تو پھر تھوڑی سی اس کی گنجائش کم ہے. لیکن ججز کی ہی کامنٹس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس مقابلے کو ایک اور مقابلے کی طرح لینا چاہیے، اور اس کو فائنل کا پریشر سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹھیک ہے ایک اور مقابلہ ہے، اور بس اپنا جس طرح آپ لوگ زبردست پڑھتے چلے آئیں پیسے ہی پڑھتے رہیں انشاءاللہ. تو ہری پور سے آغاز کریں گے آج. محمد عماد ہیں ہمارے پہلے ثنا. آئیے عماد. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبھی بھائی. محمد عماد نے پڑھا تو اچھا ہے، لیکن جب شروع کیا انہوں نے تو ایسا کچھ زیادہ تفصیل سے ہو گیا، اور انترا بھی انہوں نے ماشاءاللہ کہہ لیا. لیکن بیٹا انترا ہمیشہ کہتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اپنا سانس ہے جس میں آپ پرفیکٹ کہہ سکتے ہیں اتنا کہا جائے.
لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا, بہت جما کر پڑھا, بہت ریاضت نظر آتی ہے آپ کی, ماشاءاللہ. قبلہ روفی صاحب. الحمدللہ یہ اچھا پڑھنے والے ہیں, بڑی اچھی کوشش کی ہے انہوں نے. پہلے راؤنڈ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ توڑنا نہیں ہے, طالب دیدار کو پھر آپ نے پھر سانس لیا پھر دیدار. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا میرا بیٹا آپ کو دھیان دینا چاہیے. یہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں. اور ایک دو جگہ مجھے ایسے لگا جیسے آپ لفظوں کو, ہر لفظ کا بہلاوا لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر لفظ کو اس میں مرکنیاں دکھا رہے ہیں. تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتے تو اور اچھا تھا. اچھا پڑھا ہے آپ نے, جس طرح فائنل میں پڑھنا چاہیے آپ نے ماشاءاللہ ویسے ہی پڑھا ہے. وش یو گڈ لک. زبیب بھائی. محمد عماد کی آواز بہت اچھی ہے اور محنت سے پڑھنے والے ثنا خان ہیں. ابتدا میں آپ نے پزل تھے جب آپ نے آغاز کیا نا اپنے کلام کا, تو انترا بھی آپ نے لیا, آواز اوپر والی بھی لگائی, کوشش اچھی رہی آپ کی. تو فیڈ ان فیڈ آؤٹ کی بات ہوتی رہی ابتدا سے ہی. تو جب آپ نے ختم کیا کلام اپنا تو میں ایک دم چونک گیا. میں نے کہا ختم ہو گیا کلام ہے؟ تو بیٹا اسے سلیقے سے ختم کرتے ہیں, سننے والوں کو پتہ چلے کہ بس ہماری جو حاضری ہے وہ اختتام تک پہنچ گئی ہے. بہت ساری دعائیں. صحیح. سلمان بھائی. माशाल्लाह बहुत खूब पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह. स्टार्ट इसी तरह सब ने बताया थोड़ा स्लो था. अंतरे से वापसी जब हुई है तो वो कुछ मुनासिब मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन आपने उसको बात फिर वही है, मैं रिपीट करता हूँ कि फेड इन फेड आउट जो वो जब तक सुर में नहीं होगा आप बाकी कलाम सुर में नहीं रहेगा. कुछ जैसे नशिस्त व बर्खास्त है उसका ख़ास ख्याल रखें. बहुत खूबसूरत पढ़ा. अल्लाह मज़िद फज़ल. माशाल्लाह मोहम्मद अम्माद ने ये शुरू से ही बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है. और आप ये बात बेटे जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और आज फाइनल है. हम तो क्वार्टर फाइनल में यानी हमें आजमाइश में पड़ जाते थे कि किस बच्चे को निकालें किसको रखें. सही. अब तो फाइनल है, इसमें तो माइनर से माइनर चीज़ भी हमने मद्देनज़र रखनी है. हमारे मोहतरम रूफ़ी साहब एक बात अक्सर किया करते हैं कि सुर को ढूंढ के नहीं सुर को परफॉर्म करना, अदा करना. आपने जगह बड़ी खूबसूरत कहीं, लेकिन मुझे यूँ लगा कि जैसे आप जगहों को ढूंढ रहे थे. बाकी ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है. अल्लाह करीम आपको कामयाब करे. जज़ाकल्लाह. सो नॉट अ बैड स्टार्ट आई वुड से. बाकी ज़ाहिर बेहतरी की गुंजाइश तो रहती है. साहिवाल से हैं हमारे अगले सना खां. नाम है आपका फैज़ान नासिर. आइए फैज़ान. आए हैं जब वो मिंबरों मेहराब सामने तस्की के खुल गए हैं कई बाब सामने इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं. इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं. उनका हरम है ढीले बेताब सामने उनका हरम है
जनाब रूफी साहब। माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। जितना ये पीछे राउंड्स में अच्छा पढ़ता आया है, इसमें ये प्रेशर लिए हुए बैठा हुआ बच्चा, और जैसे आगाज़ किया तो थोड़ा सा नर्म था, मगर फ़ौरन ये अपने असल में आ गया। और बेस में इसकी आवाज़ के नोट्स जो थे वो पूरी तरह नहीं लग रहे थे सही। बेस में। जी 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 ऊपर तो ये कमाल खेला है बच्चा, जी, जी, बहुत खूबसूरत। जी, जी, बल्कि एक जगह ये गैर सुर लगाए हैं तो उसका बड़ा लुत्फ आया। और ख़ुसूसी तौर पे जब फेड आउट यानी लास्ट पे जब इसने इख्तिताम किया है जी 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 तो वो ऐसी लगा कि कोई गड़बड़ हो गई है इसके जी, साथ। जी, जी, जी। प्रॉपरली ये उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर सका। हाँ तो अभी तो इब्तदाई इश्क है, सही है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सभी भाई। फैज़ान को मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है और बहुत प्यारी आवाज़ है। अभी रूफ़ी साहब ने फरमाया ना कि गैर सुर लगाए हाँ, हैं, हाँ। लेकिन इसने ये गैर सुर ऐसे लगाए कि अपनायत महसूस हुई उन सुरों के आवाज़ हाँ हाँ है। वाह वाह। तो अगर ये स्केल थोड़ा सा अगर ऊपर कर लेता तो इसने इससे कहीं अच्छा पढ़ना था, फिर बेस में जो गड़बड़ हो रही थी वो ना होती फिर। ना होती। और बेटा वो यहाँ पर रवा नहीं, यहाँ पर की अदायगी जो है ना, यहाँ पर आपने मुनासिब नहीं कहा, ज़्यादा अच्छा कहना चाहिए था। और वही बात फेड इन फेड आउट, हाँ, वो आपने- वो अब फेड आउट इसलिए ये नहीं उस तरह कर पाए, हालांकि एक बेटा कर सकता है। ये अल्लाह की अता है, उम्र देखें और इसकी पढ़त देखें। जी 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 है? जी जी। तो ये कर सकता था, लेकिन वो चूंकि इसका स्केल बहुत लो था, नीचे था, हाँ। इस वजह से अच्छा वो नहीं कर पाया। लेकिन बेटा आपको सुन के खुशी हुई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सर सलमान भाई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कंपोजिशन मेरे वालिद गिरामी किबला सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक मुश्किल तर्ज को आपने निभाया। 0.5 अगर स्केल थोड़ा सा ऊपर रखते तो आपकी इतनी रेंज है और नकड़ी आपकी ऐसे बोलती है कि वो ऊपर के सुर का मसला ही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि बेस का अब बनते बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हो जाएगा अच्छा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ खूबसूरत पड़ा। उम्र के साथ। थोड़ा सा मुझे लगा प्रेशर लिया आपने फाइनल का मतलब जिस तरह सेमीफाइनल में तो आपने उड़ा के रख दिया सबको। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल आपकी चॉइस है तो इसमें हो जाता है। इसी तरह एंड जब आपने किया, एक ये जो अंतरे के बाद नहीं, वो सुर में नहीं आएगा तो सही आगे से ठीक नहीं होगा। तो बहरहाल अभी 2 राउंड्स और भी हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। फैज़ान नासिर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ख़ूबसूरत परफॉर्म करने की कोशिश की। हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये किस्मत मुकद्दर की बात है कि आपने कंपोजिशन भी ऐसी सिलेक्ट की जिसमें बार बार 2, 3, 4, 5 जगहों पे बेस वाली आवाज़ की रिक्वायरमेंट थी। और अगर एक बार होती तो इसको माइनर करके हम इग्नोर करते हैं। अब ये बार बार चीज़ रिपीट हुई आपके हवाले से। और नर्वस होने की जहाँ तक बात है, अच्छा आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप खड़े हुए नर्वस नहीं थे, सिर्फ बार बार वही जो कॉमन एक काज सामने आई है कि स्केल 0.5 अगर आप ऊंचा रख लेते। लेकिन विश यू गुड लक, अभी 2 सेगमेंट बाकी हैं। इंशाल्लाह। सभी भाई। फैज़ान की सलाहियतों को हमने पिछले दोनों सेमीफाइनल में देखा है। जी 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 जी। बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला बच्चा। बहुत। लेकिन बेटा ये भी ज़िंदगी का एक अजब इम्तहान होता है कि बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला, बहुत बाकमाल आदमी जब गलती करता है तो उसकी गलती भी फिर उतनी ही नुमायाँ होती है, सही क्योंकि लोगों की तवक्कात उससे वाबस्ता हो जाती हैं कि यार ये आया है तो ये करके दिखाएगा। सही है। कोई बात नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज हुए थे और उस कन्फ्यूजन में फिर मज़ीद मसाइल पैदा हुए। इतनी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। इस पूरे मुकाबले की कारकर्दगी देखा जाए तो आप सरमाया हैं आने वाले वक्त का, और यही आपके लिए बहुत है इस वक्त माशाल्लाह। फैज़ान ने अब तक के जो आज जो सारे सीजन थे सबसे हाईएस्ट नंबर्स आपने लिए हैं। तो ये बताने का मकसद है कि इस मतलब है कि आपके पास पूरे का पूरा पोटेंशियल है अभी 2 राउंड्स में कम बैक करने का, क्योंकि अभी तो 1 राउंड हुआ है और 2 डबल राउंड्स बाकी हैं। तो ऑल द बेस्ट, मुस्कुराहट के साथ थोड़ा सा। हाँ ये अच्छा, शाबाश। चलें
ایاز آئیے گا. ایاز حسین حیدری ہیں ہمارے اگلے شناخہ. تعلق ہے آپ کا حیدرآباد سے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبدِ خضرا دے دے مجھ کو ہمسائیگی گنبدِ خضرا دے دے قطرہ مانگے. جی ماشاءاللہ بہت اچھی آواز آپ کی، لیکن مجھے لگ رہا ہے شاید آپ نے نعت چینج کر لی اپنی، کچھ اور پڑھنا تھا. جی نعت میں نے چینج کی ہے. کس وجہ سے کی ہے جناب؟ جی فائنل تھا، آپ کو وہ چیز پڑھنی چاہیے تھی جس پہ دسترس ہو آپ کی. جی میں نے پوچھا تھا پہلے. نہیں مطلب وہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، اعتراض میں ویسے آپ سے جنرل ایک سوال کیا کر وجہ رہا تھی ہوں چینج کرنے کی؟ کہ آپ نے لاسٹ ٹائم پہ چینج کر لیا تو وہ یہ تو سر کا ٹکاؤ مجھے تو کہیں نہیں نظر آیا کہ آپ سر میں آتے تھے پھر باہر پھر اس طرح ہی رہا. یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا اتنی مشکل سے انسان فائنل میں پہنچتا ہے اور اتنی بڑے مسند پہ آپ کھڑے ہیں اسٹیج پہ جہاں آپ نے ٹیک آف کرنا ہے تو آپ نے فائنل میں ایسا رسک لیا. آئی ایم جسٹ سرپرائزڈ. آپ کو لگا اس کلام پہ عبور زیادہ اس لیے آپ نے تبدیل جی کی؟ جی اس لیے. اچھا بہرحال آپ کی اپنی چوائس ہے. بہت اچھی آواز تھی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اچھا ایاز نے ایٹ دا اسپاٹ آپ نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے یہ کلام پڑھنا چاہیے یا پہلے ڈیسائیڈڈ تھا؟ پہلے ڈیسائیڈ تھا. اچھا پہلے ڈیسائیڈڈ تھا. جی جی کمپیریٹیولی آپ نے جو پہلے جتنے راؤنڈز ہوئے ہیں اس میں تو بڑی پرفیکٹ آپ کی پرفارمنس اور الفاظ کی ادائیگی. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ الفاظ کی جو ادائیگی ہے پروناؤنسیشن یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ٹیون کے. ٹیون انڈیپینڈنٹ ہے اور الفاظ کی ادائیگی انڈیپینڈنٹ ہے. دونوں چیزوں کو اپنی حیثیت میں پورا ادا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں جگہ کہتے ہوئے مرکی لیتے ہوئے ٹھیک ہے اس کو اتنا لمبا کر دیا آپ نے. جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کچھ اور آپ نے بولا کچھ ہی اور کچھ ہی اور. جی آپ نے یہ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے مجھ کو کچھ ہی اور مجھ کو کچھ اور. اور اسی طرح جب آپ نے بولا لفظ نا گنبد، اچھا ٹھیک ہے تھوڑی سی جگہ لے لیں. گنبد 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 آپ نے گنبد اب یہ اس کی شکل چینج ہو گئی. یہ مسٹیکس ہیں. چلیں اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. زبی بھائی
سب سے پہلے تو میں نوشاہی صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو ہے نا آکار کہلائے جاتے ہیں، مطلب آواز کی دنیا میں. تو اب جیسے انہوں نے گنبد جی جی زیادہ اچھا کہا ہے نا، اسرا زیادہ اچھا لگا ہے. ہاں تو یہ تو مطلب خوبصورتی پیدا کرنے کے یہ مطلب ایک طریقے سے لکھے ہوتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا ہمارے بھائی ایاز حسین حیدری، ان کی آواز مجھے بہت پسند ہے. ایسی خوبصورت بیس والی آواز، اور بیس والی آواز جب سر میں ہو تو پھر کیا کہنے، صحیح. بہت سر میں ہے. تو لیکن اس کمپوزیشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی نا وہ آپ مطلب پوری نہیں کر سکے ہیں. یعنی کیا کمی رہ گئی؟ اتنا مطلب بھرپور نہیں دیکھیں، پڑھ سکے میں آپ مطلب؟ کو بتاتا ہوں کہ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. اس کمپوزیشن کا یہ حسن ہے. تو آپ نے ایک دفعہ اس طرح نہیں کہا. میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جن راگ جن سروں پہ بیس کر رہا ہوتا ہے جی 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 جی. اس پہ انفسائز ہونا چاہیے. اچھا. اس نے بس ان پہ انفسائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے رچاؤ نہیں بنا. رائٹ. پھر لفظوں کا بھی جو میں اسے اعزاز، اب اس کو آپ نے اتنا واضح کیا کہ وہ ایک مطلب میری سماعت کو کم از کم وہ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اچھا نہیں لگا، لیکن اس سے زیادہ میں اسے اعزاز کے ٹھیک ہے. آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، اور اللہ کریم بے پناہ عزتیں، بے پناہ کامیابیاں نصیب فرمائے. وہ فیڈ آؤٹ والا مسئلہ جو پہلے 2 سالہ خانوں میں تھا اس میں اچھے رہے، جو ختم کیا کلام کا ختم اچھا کیا، وہ اچھا ختم کیا. اچھا کیا. ہاں. جناب روفی صاحب. آواز واقعی بہت خوبصورت ہے. باقی سب جج صاحبان نے اور زبیب صاحب نے تو پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. تو صحیح. وش یو گڈ لک. وہ لفظ ہمسائیگی ہے، وہ اکٹھا پڑھنا چاہیے. سائیگی ہوگی. ٹھیک. باقی جتنی بھی سب جج صاحبان نے وہ سب میرے ذہن میں تھیں، مگر وہ ہو چکی ہیں، کہیں جا چکی. ٹھیک. تو اس راؤنڈ میں سب کے لیے میدان جو ہے ایک جیسا ہے. صحیح صحیح. سب نے ایک جیسا ہی پڑھا ہے. پریشر جو ہے نا اس کو ریلیز کر دیا پلیز. سر. سب ظاہر ہے آپ اچھا پڑھنے والے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مقابلے میں اور خاص طور پہ اس مرحلے پر بہت احتیاط کی ضرورت تھی. وجہ یہ ہے کہ ہر کلام کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اور یہ نعت برسوں سے پڑھی جا رہی ہے، صحیح. اسی طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں ایک رچاؤ آتا ہے. مجھے لگتا ہے، میری ایک سی فیلنگ ہے کہ آپ کے ذہن میں بیک وقت اس کے 2 ورژن چل رہے تھے، اور وہ 2 ورژن جب آپ نے مکس کیے نا تو آپ ڈسٹرب ہو گئے. اس لیے کہ اس میں بعض لوگ پڑھتے وقت دھن کو اور زیادہ بہلاوے لے کے خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی صلاحیت اور جگہ کے اعتبار سے. جب ہم کسی دھن کو پرفیکٹ نہیں پڑھتے اور 2 ورژن ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم ادھر نکلتے ہیں، کبھی ادھر نکلتے ہیں. اس سے تاثیر، تاثر دونوں چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. بہت اچھا پڑھنے والا بھی اس مشکل کا شکار ہو جائے. اب دیکھیں زبیب نے جتنی جگہ کہی ہے سادہ کہی ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ فن کے اظہار کی، لیکن جتنا کہنا ہے اتنا ذہن میں بھی ہو اور زبان سے بھی ادا ہو، تب حسن واضح ہوتا ہے. صحیح ہے. بہت خوبصورت. اصل میں آپ کو بتاؤں، جی جی. انترا آپ کہتے ہیں نا، پہلے اس کی طرز کو واضح کریں، دوسری دفعہ جب کہتے ہیں وہاں پر آپ اپنا فن دکھائیں اور اپنے بہلاوے لیں. آپ شروع سے استھائی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ مجھے آتا ہے نا میں بس دکھا دوں. ایسے نہیں، جتنا زیادہ کریں گے اتنے زیادہ غلطیوں کا بھی جو ہے وہ شاید امکان رہے گا. ہاں. صحیح. چلیں لیکن شکریہ. اب اچھا پڑھا ہے اور مقابلہ ابھی ہے آگے، ظاہر ہے آغاز ہے ابھی، تو ابھی تو ابتدا ہے. علی حسنین آصف آئیے گا، حافظ آباد سے آپ کا تعلق ہے. آئیے. اے خاورے حجاز کے رخشندہ آفتاب،
صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب اے خاورے حجاز کے رخشندہ آفتاب. زبی بھائی. مولانا ظفر علی خان مرحوم کا خوبصورت کلام علی حسنین آصف نے بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی. تو ان کی آواز مجھے بڑی اچھی لگی, بہت وہ جسے کہتے ہیں نا کھنک والی آواز, ہاں ہاں تو بہت پیاری آواز ہے. بیٹا آپ نے یہ ردیف جتنی بھی ہے نا, اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب, بے کہیں بھی جو ہے نا وہ واضح نہیں کیا آپ نے ہے. پھر چوما ہے قدسیوں, قاف وہ بھی مطلب آپ کو ٹھیک ادا کرنا چاہیے تھا. آپ کا ٹوٹل دھیان جو ہے نا وہ مطلب سروں پہ جب ہو جاتا ہے نا تو پھر تلفظ کی ادائیگی جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, پڑھا آپ نے بہت اچھا ہے, لیکن آئندہ آپ نے ساتھ تلفظ کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر بڑی خوبصورت آواز, بالکل ٹھیک ہے یہ انہوں نے, اور خوب پنچ ہے. اور خاورے کے بعد پھر سانس لے کے اگلا لفظ پڑھتے رہے ہیں. خاور اعجاز. صحیح. اور جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ فیڈ آؤٹ جی جی جو ہے نا وہ آپ کا بہت ویک کیا ہے, کہ بے آپ کی سنائی نہیں دی جو آپ فیض یاب, اور وہ جیسے زبیر صاحب نے کہا. تو اچھے پڑھنے والے ہیں اور اتنے مراحل سے گزرے ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو پچھلے ایپیسوڈز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. صحیح. تو جہاں آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیتے ہیں, جج صاحبان کی باتوں کو بھی ذرا تھوڑا سا غور سے سن لیتے تو یہ آج یہ غلطی نہ کرتے. تو اس کا مطلب میں جو آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے پڑھنے والے نہیں ہیں. جی آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں, صحیح. بہت اچھا پڑھا بھی ہے آپ نے, مگر کیونکہ فائنل ہے اس میں ذرا تھوڑی سی زیادہ باریکیوں میں ہم چلے گئے ہیں. صحیح. صحیح. میری دعائیں سب کے ساتھ ہیں. اگلے راؤنڈز میں آپ نے اور کانفیڈنس کے ساتھ آنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جناب سبی بھائی. بیٹا ماشاءاللہ پڑھتے تو آپ اچھا ہیں, اور جو دونوں ثنا خانوں نے جس طرف نشاندہی کی وہ مسائل آنے کے ڈسکس میں وہ آ گئے. لیکن میرا اپنا ایک تاثر ایسا ہے کہ ہم جب کسی دھن میں لفظ کو ادا کرتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کا اسٹروک ایک جیسا ہے. بیٹا اس کو مختلف کرنا بھی بہت ضروری ہے, کہیں لوچ پیدا کر کے لفظ کے معنی کے اعتبار سے اسے خوبصورت کر کے کیفیت بھر کے نکلنا ہوتا ہے. اگر سارے لفظ ایک ساتھ ایک سطح پر آنے شروع ہو جائیں نا تو بہت اسٹیریو ٹائپ ہو جاتی ہے جی. بہت سارے دھن میں اکثر کلاموں میں آپ دیکھتے ہیں پڑھنے والا شروع کرتا ہے اسی اسکیل پہ رہتے ہوئے لفظ کو بعض جگہ نرم کرتا ہے, بعض جگہ واضح کرتا ہے, اس سے پڑھت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اے خاور حجاز کے بعد بھی لفظ بہت اسی انگل سے آ جائے کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن پڑھت میں تاثیر میں نقصان ہوتا ہے. تو ان لفظوں کو کس کس طریقے سے نرم کرنا ہے اور واضح کرنا ہے, یہ اس پر دھیان رکھیں گے تو مزید خوبصورت پڑھ سکیں. سبی صاحب نے بہت ہی خوبصورت یہ بات کی ہے. اس کو ہم ٹیکنیکلی ماڈیولیشنز کہتے ہیں. ٹھیک. یہ ماڈیولیشنز کی کمی بہت زیادہ بچوں میں ہے. رائٹ. تو یہ جب سے یہ شروع ہے, پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس بات کو
ہائی لائٹ کیا ہے. اس کو ماڈیولیشن کہتے ہیں. اس پہ بچوں کو توجہ دینی چاہیے. اٹس اے فیکٹ. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. جناب ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا. جتنی بھی آپ کی پچھلی آپ نے کلام پڑھے, آج مجھے بہت مزہ آیا اور بہت اچھا پڑھا. بس تھوڑا سا یہ تھا کہ تھوڑی سختی سے پڑھا ہے, اس میں تھوڑی نرمی لائیں پڑھنے میں, تو اللہ تعالیٰ اور کرم کرے گا. بڑا اچھا پڑھا آپ نے. اور کچھ باتیں ججز نے بتا دی جو میرے ذہن میں تھیں, اور آگے 2 راؤنڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. افضل بھائی. اچھا, علی حسنین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس نے کمپیریٹیولی باقی راؤنڈز کے اندر بڑی شاندار پرفارمنس دی ہے. اچھا, آواز کا بیس, آواز کی رینج, ایوری تھنگ بڑی شاندار ہے. دیکھیں, ایک تو کامن جو مسٹیکس ہیں وہ سامنے آپ کے آ گئیں, اور آپ نے جملے میں ایک مصرے میں کہا تیرے آستاں کو. اچھا, اس کو آپ نے جلدی سے کہہ دیا. اگر آپ یاد کریں, جلدی سے جب جلدی سے کہا تو بے سرے ہوئے. یہ میں بڑی اعتماد سے, یہ یقین سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں میں آپ سے اختلاف کروں گا اس بات. بے سرا وہ کہیں نہیں ہوا. اچھا, بہت دیکھیں, آپ ریکارڈنگ نکال کے سن لیں. میں نے خاص طور پہ یہ پوائنٹ نوٹ کیا. اس سے پھر کہلوا لیتے ہیں. وہ بے سرا نہیں کہیں پہ ہوا. بے سرا ہوتا تو میں اب بہرحال آپ کی اپنی سماعت ہے, میں کیا ہاں ٹھیک, اپنی رائے اور اپنی سماعت. تیرے آستاں کو. جی, جب آپ نے یہ کہا, جی اب بتائیے. اچھا چلیں, یہ میری ایک رائے ہے جو کہ میری ججمنٹ ہوئی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب اس میں علی حسنین آپ دیکھیں, پنچ آپ کی آواز کا بڑا شاندار ہے, اور اگر آپ چاہتے تھوڑا اس کو سافٹ کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی اوورآل آپ نے امپیکٹ ایک ضرور کریٹ کیا ہے ہماری سماعتوں پر. اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. دیکھیں, ہم فائنل کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بچے مائنر مسٹیکس کر سکتے ہیں, میجر نہیں. آپ لفظ کا توڑنا اور جلدی سے کہہ کے اس کی ٹیون کو چینج کرنا, یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے فائنل میں. اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. روفی صاحب کچھ نشاہی صاحب کی نا اپنی ایک ڈکشنری ہے, وہ کہیں بچے کا جو نوٹ جیسے آخر میں وہ فیڈ آؤٹ پہ اگر بے کو واضح نہیں کیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تھرو اس کا ویک ہو گیا, یہ بے سورہ کہہ دیتے ہیں. ایکچولی ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اچھا, ہاں, ان کا مطلب یہ تھرو جو ہے, میں آئی انڈرسٹینڈ ہم, وہ تھرو ان کا ویک گیا ہے, وہ آواز کا جو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں دراصل وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ دونوں نے کہی. ہاں, الفاظ کا انتخاب الگ ہے ان کا. الفاظ علیحدہ استعمال کرتے ہیں. جس کو آپ ادائیگی کا مسئلہ کہہ رہے ہیں, اس کو وہ بے سرا ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ویری نوٹی, یو نو. چلے ٹھیک ہے, صحیح ہے. شکریہ جی, بہت شکریہ. دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ ایک اچھا لفظ دیا سلمان میں نے, اپنی اپنی رائے بھی اور اپنی اپنی سماعت بھی ہے. ٹھیک ہے, اپنی رائے ہے جس کا اختلاف ہو سکتا ہے. پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہو گیا. اب نمبرز کا تو مجھے ظاہر ہے قطعی طور پہ کوئی اندازہ نہیں ہے, اس لیے ہوتا ہے میری یہ بات بالکل غلط ہو جو میں کہنے جا رہا ہوں. لیکن بظاہر مجھے ریمارک سے تک یہ لگتا ہے کہ ابھی تک چاروں میں سے یعنی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہم کسی بھی ایک کے بارے میں کہہ دیں کہ جناب یہ تو بالکل ہی آگے نکل گیا, اور یا کسی ایک کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ تو گیا مقابلے سے. ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ مجھے ایسا لگتا ہے, غلط بھی ہوتی ہے. نمبرز تو مجھے نہیں معلوم کیا بنتے ہیں, کہ یہ سب کے پاس بڑا ایکول چانس ہے. روفی صاحب کو ذہن میں رکھنا چاہیے 5 ہم اور 1 آج 6 جج ہیں. Now you are being naughty now. ایک وقفہ لیتا ہوں اور اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرا راؤنڈ ہے یہ, اور اس راؤنڈ سے متعلق ابتدائی ایپیسوڈ میں زبیب مسعود صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بڑا ایک کھٹکا لگا رہے گا اس راؤنڈ کی وجہ سے, کہ ایسا نہ ہو کہ اس راؤنڈ کی وجہ سے کوئی بہت اچھا پڑھنے والا کوئی ایک غلطی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس راؤنڈ سے آؤٹ ہو جائے اور نتیجتاً مقابلے سے آؤٹ ہو جائے. اور زبیب بھائی جو شروع کے 8 ایپیسوڈس ہیں جس میں سے آپ اکثر کا حصہ تھے, اس میں ایسا نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک نہیں دونوں سیمی فائنلز ہوتے ہیں, دونوں سیمی فائنل جن کا آپ حصہ نہیں تھے اتفاق سے, ان دونوں سیمی فائنلز میں یہ ہوا کہ بہت اچھا پڑھنے والا بچہ ایک بنیادی ترین غلطی کر گیا, جس کا میرا خیال ہے تعلق اس کی کم علمی سے نہیں تھا, نعتوں سے متعلق پریشر سے تھا,
اور وہ بنیادی غلطی کر گیا اور اس راؤنڈ سے آؤٹ ہو گیا اور مقابلے سے آؤٹ ہو گیا اور آج وہ یہاں پہ نہیں ہے. یعنی ایک مقابلے میں تو ایسا ہوا کہ وہ لفظ لکھنا پہ اختتام ہوا, میں نے کہا الف سے شروع کریں اور اس نے شروع کر دیا نعمتیں بانٹتا جس سمت, اور وہ نون سے پڑھ گیا, غلط ہو گیا. اور ایک میں ہم نے کہا الف سے پڑھے, انہوں نے الف مت آ سے پڑھ دیا اور غلط ہو گیا معاملہ. تو یہ سیمی فائنل میں یہ ہو چکا ہے. تو اس لیے میں صرف یہ پریشر میں لانے کے لیے نہیں, صرف آپ کو بلکہ ایک یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اطمینان سے 10 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس, اور میں بتاؤں گا بھی کہ کس لفظ سے آپ نے شروع کرنا ہے. تو پچھلے دونوں راؤنڈ میں یہ ہوا کہ میں نے بتایا ہے اور سامنے والے نے مجھے سننے کے باوجود نہیں سنا ہے اور اپنا کلام شروع کر دیا اور غلطی کر گیا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو مجھے سننا کوئی پابندی نہیں ہے آپ لوگوں کی, آپ چاہیں تو کریں شروع, لیکن مشورہ ہے کہ سن لیں تاکہ ریکنفرم بھی ہو جائے کہ وہی لفظ ہے نا. اور میں اگر غلطی کروں گا بتانے میں تو آپ لوگ پلیز بتائیے گا, اسی وقت مجھے کریکٹ کیجیے گا. تو باقی آپ لوگوں کو سب رولز اینڈ ریگولیشنز معلوم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی پچھلے ثنا خان نے غلط بھی شروع کر دیا ہے تو اس کا اگلے ثنا خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نے وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں سے پچھلے نے ختم کیا ہے. 2 لائنز پڑھنی ہے اور ریپیٹ نہیں کرنی, اور اسی پہ آپ نے دوسرے لائن کے اینڈ پہ ختم کر دینا. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ کریں انشاءاللہ. چلیں جی. اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. نون. نعت لکھنے کو جو کاغذ پہ لکھا بسم اللہ, آئے جبریل کی فوراً ہی صدا بسم اللہ. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. یہ سوچتا ہوں میں کہاں نعت نبی کہاں, سرکار کا کرم ہے, کاوش میری کہاں, یہ سوچتا ہوں میں کہاں. نون. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جناب ٹھیک, کیا کہیے گا روفی صاحب؟ سب سے پہلے علی حسنین صاحب ہیں. جی جی. دیکھیے اردو کو تو جس طرح مرضی آپ پڑھیں, بسم اللہ کا بسم اللہ ہی پڑھیں گے, بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. اچھا, نہیں پڑھ صحیح سکتے آپ. صحیح 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 وہ عربی ہے. باقی آپ نے وہ صحیح اٹھایا, سبھی نے جو ہے وہ صحیح لفظ کا اٹھایا ہے. شکر ہے وہ نہیں ہوا جو پچھلے 2 سیمی فائنل میں ہوا ہاں تھا, جی, وہ نہیں ہوا. ایاز حسین صاحب
نے کم بیک کیا ہے ہاں، اور فیضان ناصر نے بھی امپروو کیا ہے. مگر آپ کو جب ایک رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے گئے ہیں نا کہ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، دوبارہ اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دہرانا چاہیے آپ کو. رولز اینڈ ریگولیشنز آر ویری امپورٹنٹ. اگر کسی کو کہا ہے نا کہ 2 گھنٹے میں پیپر حل کرنا ہے، 3 گھنٹے میں تو ساری کر لیں گے، 2 گھنٹے کے اندر کرنا ہے، تو جتنا ٹائم دیا گیا اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کھیلنا ہے. اور آپ کی میں ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہوں الحمدللہ. پڑھا بھی اچھا ہے، اٹھایا بھی ٹھیک ہے. ٹھیک سبھی بھائی اس نے بھی کم بیک کیا ہے. رائٹ. ماشاءاللہ چونکہ یہ مقابلہ لفظ کو پکڑ کے جی اور اس سے نعت پڑھنا تھا، اس میں ماشاءاللہ سب برابر ہیں اور بہت خوبصورتی سے کلاموں کا انتخاب کر کے پڑھ بھی دیا ہے. صحیح. جی بالکل، جیسے کہ دیے ہوئے لفظ سے نعت شروع کرنی تھی تو سب کامیاب ہیں اس راؤنڈ میں. صحیح. اس سیگمنٹ کی ریکوائرمنٹ کو چاروں نے پورا کیا ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چونکہ آپ نے یہ ریکوائرمنٹ پوری کی ہے تو میجر ہمارے نمبر آپ کو اس حوالے سے مل گئے. صحیح ہے. مائنر نمبر جو ہے نا وہ آپ کی پرفارمنس کے ہیں، جس کے بارے میں روفی صاحب نے فرمایا ہے، وہ بھی ملیں گے آپ کو. ہاں جی، روفی صاحب نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ فرما دیا پچھلے ایپیسوڈ میں. بس جی وہ آپ نے بدلہ چکا دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. بھائی جی پڑھت کے اعتبار سے بھی معیار پہلے راؤنڈ سے بہتر رہا ہے. الفاظ میں تو صحیح شروع کیا ہی سب نے، ویسے ہی معیار کچھ بہتر ہوا ہے پڑھنے کے اعتبار سے. بھائی یہ تقریباً سب نے وہ جو پچھلا ایک پریشر تھا اسے بھلا کے واپس آئے. یہ صحیح. تو علی حسنین نے بھی، ہمارے بھائی ایاز حسین حیدری نے، فیضان نے اور محمد عماد، تینوں نے بہت اچھا پڑھا. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ نعت شریف پڑھنے کے دوران نا بندہ ایسا مگن ہو کے پڑھے کہ سننے والے کو کوئی خاص کیفیت نصیب ہونی چاہیے. تو سب نے بہت اچھا پڑھا، لیکن یہ ہمارا جو ننا منا ثنا خان ہے نا، فیضان، اسے سننے سے مجھے الحمدللہ میں مطلب کسی محسوس کیا آپ نے کیفیت اور دنیا میں پہنچا تھا، تو بڑا لطف آیا. اور یہ کیفیت سے سب فیضیاب ہوئے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں جب انہوں نے پڑھا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چل جزاک اللہ. تو اس راؤنڈ میں کم از کم کوئی بنیادی غلطی نہیں ہوئی ہے. ایسی غلطی جو 2 سیمی فائنل میں ہوئی جس کی وجہ سے ایک کنٹیسٹنٹ عملاً مقابلے سے ہی آؤٹ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اور پڑھا بھی ججز کے خیال میں پچھلے راؤنڈ سے بہتر ہے سب نے. تو میری اگین پھر یہی رائے ہے کہ ابھی تک چاروں پارٹیسپینٹس میں اس وقت جب ہم یہاں کھڑے ہیں آخری راؤنڈ سے پہلے یہ پوٹینشیل ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نمبر 1 آ سکتا ہے. میرے خیال میں نمبر تو ظاہر ہے وہ تو اصل فیصلہ تو وہ کریں گے، کیونکہ کوئی بھی میرا خیال ہے بہت آگے یا کوئی بہت پیچھے شاید نہیں ہے. ایک ہی ایریا میں اس وقت سب گھوم رہے ہیں. لیٹس سی. فیصلہ کن راؤنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کا آخری راؤنڈ وقفے کے بعد. خوش آمدید. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 راؤنڈ 3 فائنل راؤنڈ، فائنل ایپیسوڈ. یعنی ہم سے کچھ منٹس بعد اندازہ ہو جائے گا کہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جو 10 سال مکمل کر لے گا اس سال، اس ایپیسوڈ کے اختتام پر 10 سال مکمل ہو جائیں گے، اس کا 10واں ونر کون ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب تک کی صورتحال سے جس طرح میں نے کہا کہ بالکل چاروں پارٹیسپینٹس کے پاس اس وقت یہ اپورچونٹی ہے کہ وہ مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں. 2 سیمی فائنلز کے برعکس اس فائنل میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جہاں ایک پارٹیسپینٹ کے بارے میں یہ تاثر پختہ ہو چکا ہو کہ یہ تو جیت ہی نہیں سکتا، یا ایک کے بارے میں پختہ ہو چکا ہو کہ یہ تو جیت ہی گیا. یہ سب ہیں ایکولی اس وقت مقابلے میں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تیسرا راؤنڈ ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کا فارمیٹ. جج صاحب آغاز کریں گے اور یہاں ثنا خان مکمل کریں گے. پڑھت کے بھی نمبرز ہیں ظاہر ہے، لیکن جو بنیادی عنصر ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس سر سے آغاز کیا جاتا ہے یا نہیں. تو تیار ہیں سارے بھائی؟ ایاز بھائی، علی حسنین صاحب، عماد صاحب اور فیضان صاحب سب تیار ہیں؟ بسم اللہ کریں انشاءاللہ. اطمینان ہے ماشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاز حیدری ہمارے اس راؤنڈ کے پہلے ثنا خان ہیں
اور اس طرف سے پہلے ثنا خواں ہیں جناب افضل نوشاہی صاحب. بسم اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رائٹ. سلمان بھائی کلام پڑھیں گے اور مکمل کریں گے انشاءاللہ علی حسنین آصف. بسم اللہ سر. قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. جی بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جی بھر کے دیا جو آیا، اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں. رائٹ. قبلہ روفی صاحب کلام پڑھیں گے جس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ محمد عماد. نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بسم اللہ سر. جی فیضان ریڈی ہو بیٹے؟ ہے تھوڑا مسکرا کے دکھاؤ. ہے میرے خیال
जलाल को निस्बत हुई मदीने से। महक गुलाब की आने लगी पसीने से। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। मेरे ख्याल जनाब, तो यूं मुकाबला अमलन इख्तिताम पजीर हो गया है। यानी अब आप में से किसी के पास कोई मौका नहीं है सूरत हाल को अपने हक में बेहतर या बदतर करने का। आप लोगों ने जो करना था कर चुके हैं, अब इन लोगों ने जो करना है वो ये कर चुकेंगे या कर चुके हैं, शायद नंबर्स वगैरह बस फाइनल हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा क्विकली हम ये जो आखिरी राउंड है इसमें किसने कैसा परफॉर्म किया ये बताएं, ताकि हम भी ज़रा अपना अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे ख्याल में आपके कमेंट्स की रोशनी में कौन जीत रहा है फाइनल मुकाबला। ज़बीब साहब। जी वसीम भाई, इस राउंड में चारों पार्टिसिपेंट्स ने जिस स्केल पे जिस सुर पे अंतरा कहना चाहिए था वो टास्क पूरा किया इन्होंने। हाँ हाँ, तो सब ने ही अपने तई बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन ये जो हमारे मोहम्मद अमाद हैं, जी 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 जी, रूफ़ी साहब ने इनके लिए बड़ा मुश्किल, हाँ बहुत ऊंचा। मुश्किल टास्क दिया था, लेकिन इस बच्चे ने बहुत खूबसूरती से निभाया। और अगर इधर आएँ फैज़ान की तरफ, तो अभी इससे पिछले राउंड में जब इन्होंने पढ़ा तो मैंने कहा कि ये बच्चा इससे कहीं ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है। हाँ हाँ हाँ, और इस राउंड में इसने वो साबित करके दिखा, कहीं ज़्यादा अच्छा पढ़ा है पिछले राउंड बहुत से। अच्छा पढ़ा है। ज़बरदस्त, तो वो कहते हैं ना कि अपनी उम्र से ये आगे जा रहा है। माशाअल्लाह। ये अल्लाह बात करीम- इनसे मुतालिक सलमान साहब ने भी गालिबन कही थी कि आप 10 साल आगे पढ़ रहे हैं अपनी उम्र से। पिछले अल्लाह करीम इस बच्चे को नजर बद से महफूज। इलाहे आमीन, इलाहे आमीन, जज़ाकल्लाह। फैज़ान नासिर के हवाले से बात कही थी ना शाह साहब ने। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। सर रूफी साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने सलमान साहब ने भी ज़्यादा बेस में रख के दिया था, वही थोड़ा सा टेढ़ा था। जी और ये इस बच्चे ने भी अच्छा किया माशाल्लाह। चारों पार्टिसिपेंट्स ने अपने प्रीवियस सेगमेंट से और बहुत अच्छा- इम्प्रूव किया। ठीक ठीक, सबके लिए दुआएं। राइट। और जैसे शाह साहब ने कहा, फैज़ान साहब ने हाँ हाँ, इसमें बहुत अच्छा पढ़ा है। कम बैक किया है। हाँ जी, ठीक। सर। जी माशाल्लाह, सब ने भरपूर अपनी सलाहियतों का इजहार किया। अल्लाह ताला आपको इस मुकाबले के अलावा तमाम तर उम्र जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना में मसरूफ़ रखे। इलाहे आमीन। जनाब, माशाल्लाह इस सेगमेंट में हमारे चारों जो पार्टिसिपेंट हैं इनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया। लेकिन हमारा ध्यान जाता रहा ये जो टेनासा है ना, फैज़ान नासिर, हाँ हाँ, अल्लाह करीम इसकी उम्र दराज करे। ये हमारे शाह साहब ये बात करते रहे कि इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, जबकि ये इतनी ख़तरनाक जगह ये कह के गुजर जाता है बड़े आराम से। मुझे तो लगता है ये चेहरे पर मासूमियत और दानिस्ता तौर पर जगह कह के अगले को परेशान करता है। लेकिन ये एक एबिलिटी है, एक काबिलियत है, और मैं कहूँगा अक़ल इस्लाम की बारगाह से आता है। मैं आपको ये बताऊं, आज के इस मुकाबले में हाँ हाँ चारों फर्स्ट हैं। हाँ, चारों ही फर्स्ट हैं। अब
फाइनल जो नंबरों की तरतीब से जो निकलेगा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। लेकिन आज हम किसी को भी नहीं कह सकते कि ये नहीं, सही। चारों मेरी नज़र में चारों ही फर्स्ट है। वाह वाह, ठीक, जज़ाकल्लाह। तो जनाब अब नताइज मुरतब हो रहे हैं, नंबर्स देने अब जज साहिबान ने, और मैं इस असना में गुजारिश करूँगा जनाब क़िबला अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी साहब से। रूफ़ी साहब हमारे साथ ज़ाहिर है हमारे बुज़ुर्ग हैं और बहुत शफ़क़त फरमाते हैं, और मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सीज़न में बहैसियत मुस्तकिल जज मौजूद रहे। हम शुक्रगुज़ार हैं आपने वक्त निकाला पहले एपिसोड से लेके आज ये आखिरी एपिसोड तक। आपसे हमें कलाम सुनने का मौका नहीं मिला, सादत नसीब नहीं हुई। आज आप हमें कुछ अशार सुना दीजिए इस आखिरी एपिसोड के आखिरी लम्हात में। जिनके दिलो नजर पेवा रहमत के बाब हो गए, तैबा की समत काफिले पाबर रकाब हो गए, तैबा की खुशबू ने तल बदल में यूं जैसे कयाम कर लिया, आपका नाम क्या लिया, हम तो गुलाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या लिया, हम तो गुलाब हो गए, आपका नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो यूं बस अब हमारा ये मुकाबला इख्तिताम पजीर होने लगा है, और हमारे साथ हर साल यहाँ जो नशिस्त होती है इख्तितामी, या किसी न किसी एक नशिस्त में ज़रूर मौजूद होते हैं, और हमारे हर दिल अज़ीज़ और ज़ाहिर किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है हर एतबार से, ईदगाह शरीफ के एतबार से, और वैसे महाफ़िल नात और मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से, QTV के हवाले से, और ज़ाहिर है बैनुल-अक़वामी दुनिया भर में जो मुरीदों का सिलसिला है, जो चाहने वालों का सिलसिला है, हर एतबार से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जनाब क़िबला जो कि सज्जादा नशीन हैं ईदगाह शरीफ के, जनाब क़िबला साहबज़ादा हसन हसीबुर रहमान साहब, वो हर साल हमारे साथ मौजूद होते हैं। हम उन्हें ज़हमत देते हैं और वो वक्त निकाल के तशरीफ़ लाते हैं। वो वक्त निकाला है उन्होंने इस साल भी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे साथ वाया सेटेलाइट कनेक्शन इस वक्त मौजूद हैं, और जनाब क़िबला हसन हसीबुर रहमान साहब, हम चाहते थे ये जिस भी सूरत मुमकिन हो लेकिन उनकी शिरकत ज़रूर हो इस महफ़िल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी खैरियत से हैं हसन हसीबुर रहमान साहब? खैरियत से हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, और आप हर साल किसी न किसी सूरत इस महफ़िल का हिस्सा होते हैं, और मैं ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ कि इस साल यहाँ आना मुमकिन ना भी था तो भी आपने एक सूरत निकाली, और वाया सेटेलाइट कनेक्शन हमारे साथ आप मौजूद हैं। और क्या कहिएगा आज इस लम्हे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले को अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 दिहाई मुकम्मल हो गई है, 10 साल मुकम्मल हो गए हैं QTV की इस काविश को बाउनवान मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सबसे पहले क़िबला शुक्रिया आपका कि आपने इस बाबरकत नशिस्त में, इस मुबारक नशिस्त में, जो पूरी दुनिया में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात और इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का शऊर बेदार करने की नशिस्त है, और एक बहुत बड़े पैमाने पे ये प्लेटफॉर्म है। इस मुबारक नशिस्त में आपने मुझे भी शरीक किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल मुकम्मल हुए, और मरहबा या मुस्तफ़ा ने अपनी कामयाबियों का सफ़र इस तरह मुकम्मल किया कि पूरी दुनिया में, क़िबला बदामी साहब आपके इल्म में मेरा जाना होता है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पे लोगों से मिलना होता है। मैंने दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक में देखा कि वो नौजवान जो बिल्कुल
اس طرف جن کا رجحان نہیں تھا وہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے ہیں، ان کا رجحان اس طرف آیا ہوا ہے، وہ بڑی محبت میں ڈوب کے بڑے اچھے انداز میں حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ میں یہ شعور کیسے آیا، آپ کی اس طرف رغبت کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے، جب ہم یہ سنتے ہیں نہ صرف اس سے ذوق لیتے ہیں بلکہ نعت شریف کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور نہ صرف شعور بیدار ہوتا ہے بلکہ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جب یہ ججز ادھر پڑھنے والے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں تو یقیناً صرف ان کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سننے والوں کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اس پر حاجی عبدالرؤف صاحب کو دل کے عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، QTV کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ عامر فیاضی صاحب کی بھی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا مدانی صاحب، آپ نے جب سے اس پروگرام کو شروع کیا ہے یقیناً آپ سے میرا ایک بہت گہرا دوستی کا اور بھائیوں والا تعلق ہے، آپ اس کو جس بے لوث انداز میں اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے اس پروگرام کو کرتے ہیں، یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید برکات عطا فرمائی۔ میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ QTV کی ہر کاوش کو قبول فرمائے اور مزید بڑھ چڑھ کے دین اسلام اور فروغ عشق رسول کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت 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 نوازش، اور مجھے یاد ہے آج کچھ سالوں پہلے جب فیاضی صاحب نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے یہی سوچ کے میں نے کہا کہ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اس سے اگر منسوب ہونے کا موقع مل رہا ہے، پھر QTV کی اتنی خدمات ہیں تو میرا بھی اگر کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے تو یہ تو میرے لیے سعادت ہے، اور پھر اتنے بچے ان کو اتنا بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے، کیونکہ میری خود کی بھی جو فرسٹ ایور ٹیلی ویژن اپیئرنس ہے وہ اسی چینل پر ہے، QTV پر ہے، اور بحیثیت نعت خوائی ہیں، تو مجھے اندازہ ہے کہ ایک اس اسٹیج پر یہ کتنا بڑا ایک ایکسپوجر ہوتا ہے جو کسی بچے کو ملتا ہے کہ میں QTV پر نعت پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے ریلیٹ کیا اپنے آپ کو، اور میں نے کہا کہ اگر آج اللہ نے کچھ حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، لیکن اگر اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ویسا ہی ایک پروگرام ہوسٹ کیا جائے جس میں بچوں کو موقع ملے، تو میں نے کہا کیوں نہیں۔ تو قبلہ آخر میں پلیز جاتے جاتے آپ جو تمام تر ثنا خواہیں ان کے لیے کچھ فرمائیے گا، بے شک وہ باقاعدہ پڑھنے والے ہوں یعنی کہ محافل میں، یا اس طرح مقابلے میں آتے رہے ہوں، یا ویسے ہی چونکہ ظاہر ہے ثنائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ نعت خواں ہونا، یہ تو بس جس دل میں آقا کا عشق ہے اور جس کو جی چاہتا ہے ثنا کرنے کا وہ درجہ حاصل تو کر سکتا ہے نا۔ تو آپ اس پہ پلیز فرمائیے گا آخر میں، کیونکہ ہمارے جج صاحبان نے بھی کہا، بس آپ بھی اس پہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے یہ سر بہتر ہونا چاہیے، ادائیگی اچھی ہونی چاہیے، پڑھت بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے، آقا کا ذکر ہے تو پریزنٹیشن بیسٹ ہونی چاہیے، بالکل یہ تو ہے ہی ضروری، لیکن اس پہ بھی فرمائیے گا کہ وہاں جو معیار ہے، وہاں جو تقاضے ہیں، وہاں جو پیمانے ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ عشق کا معاملہ ہے، وہ روحانیت کا معاملہ ہے۔ تو اس عنوان سے ہی فرمائیے گا تاکہ ہمارے سارے دوستوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی رہے کہ یہ سر، ٹیمپو، فلاں فلاں یہ سب بہت ضروری ہے، لیکن اس سے آگے کی بات ہے جو قبولیت کے پیمانے وہاں پر ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو قبولیت کا پیمانہ ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن بلا مبالغہ اچھی آواز ہونا، اچھا انداز ہونا، اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ جتنا آپ اس میں شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی خوبصورتی سے کریں گے اللہ جمیل ویحب الجمال اتنا اچھا ہوگا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ نیت ہے، اصل جو چیز ہے وہ دل ہے۔ ہزار اچھے لہجے ایک طرف، لیکن حضور علیہ السلام فرمایا مجھے بلال کی جو اگر زبان لکنت بھی ہے تو بلال کی اذان میں جو عشق اور جو کیفیات ہے مجھے بلال کی اذان پسند آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پڑھتے وقت نیت دیکھی جائے گی کہ اگر انسان پڑھ رہا ہے صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یا دیگر اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے یا حضور علیہ السلام کی محبت میں پڑھ رہا ہے، توجہ کا مرکز حضور علیہ السلام ہے یا توجہ کا مرکز کچھ اور ہے، اصل نیت ہے۔ آپ اگر حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے نعت پڑھیں گے تو پھر آواز اور انداز یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ اقدس میں اگر قبول ہونا چاہتے ہیں تو ایک نیت اور دوسرا نعت پاک پڑھتے ہوئے ادب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل اس انداز میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تصور ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام سنتے ہیں، تو یہ تصور کرے کہ اگر اسی طرح حضور علیہ السلام کے سامنے حاضری پیش کرنے کا موقع ہو تو اس طرح ادب کا تقاضا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یقیناً انشاءاللہ الفاظ زبان سے ادا بعد میں ہوں گے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں قبول پہلے ہو جائے۔ اللہ اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔
بہت شکریہ قبلہ صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان صاحب، میں آپ کا بہت تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. آپ نے ہر وقت اس پلیٹ فارم پہ اور اس پروگرام کے عنوان سے بھی بڑا ساتھ دیا ہے ہر اعتبار سے. بہت شکریہ، بہت نوازش، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا جناب. تو یہ صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب میں ذرا گزارش کروں گا، اور اس سے پہلے میں صرف ایک انعامات کی تفصیل، چونکہ ہم سب کا یہاں پہ ظاہر شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اسپانسرس کا، اور یقین مانیے یہاں بڑا اچھا سا ماحول ہوتا ہے جب ہم پروگرامس کی ریکارڈنگس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم اس کو کوئی نشریات یا پروگرام سمجھ کے نہیں، یہ ایک میلاد ہو رہا ہوتا ہے آقا کا، ایک محفل ہو رہی ہوتی ہے. یہاں نعت خواں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب یہاں بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے تمام تر اسپانسرس کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بس میں نتائج کا بھی اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے کچھ لمحات میں. تو سہیل شمس صاحب کا بہت شکریہ. سہیل شمس صاحب کی جانب سے پہلے پوزیشن ہولڈر کے لیے 80,000 روپے کا کیش پرائز ہے، دوسرے پوزیشن ہولڈر کے لیے 40,000 روپے کا، تیسرے کے لیے 25,000، چوتھے کے لیے 15,000. فوڈ بستی کا میں بہت شکر گزار ہوں جن کی جانب سے پہلے پوزیشن کے لیے واٹر ڈسپینسر، دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے مائکرو ویو اوون، چوتھی پوزیشن کے لیے سیلنگ فین کا انعام ہے. فوڈ بستی کی جانب سے چاروں پوزیشن ہولڈرز، ججز اور میزبان کے لیے ہوم اپلائنسز اور گفٹ ہیمپرز کا بھی تحفہ ہے. ARY کیو ٹی وی کی جانب سے جیتنے والے کی نعت کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے باقاعدگی سے آنر کیا جائے گا کیو ٹی وی پر انشاءاللہ. اور چاروں پوزیشن ہولڈرز کے لیے وننگ ٹرافی بھی ہے. یہ انعامات ہیں، لیکن میں کہوں گا یہ بہت ہی اس کی ثانوی حیثیت ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ اس وقت کہ جب اس کلام کو جو پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کا اجر اس جہان میں ملے گا انشاءاللہ. میں بڑے عزت و احترام سے گزارش کروں گا ہمارے تمام جج صاحبان سے، اگر آپ لوگ زحمت کریں اور آئیے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں نتائج کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دوں. تو جناب یہ اختتامی لمحات ہیں مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کے. جج صاحبان یہاں تشریف فرمائیں، یہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تمام تر ثنا خان بھی کھڑے ہیں جن کے ہاتھ میں مائکس ہیں. اور اس وقت ان کے دلوں کی دھڑکنیں اتنی تیز ہے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں مائکس کی صورت میں، مائک کی وجہ سے ان کی دلوں کی دھڑکنیں جو ہے وہ آن ایئر نہ چلی جائیں کہیں. اس وقت ظاہر ہے یہ وہ مومنٹ ہے، چونکہ بڑی بات ہے. 10 سال کے 10 ونرز ہیں، آج 10ویں ونر کا اناؤنسمنٹ ہو جانا ہے اب سے کچھ لمحات بعد. میں بس اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن تھوڑا سا وقت بس، لیکن ایک معصومانہ سوال میں سب سے ضرور کرنا چاہتا ہوں. تو آغاز آپ سے اگر میں کروں اس سوال کا کہ ہمارے ساتھ یہاں سب سے پہلے جو کھڑے ہیں ایک ایاز حیدری صاحب، آپ کا کیا خیال ہے جناب کہ کون ہے ونر آج کے؟ میں ذرا دیکھوں، مطلب فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن ذرا آپ چاروں بتائیں کہ آپ لوگوں کے خیال میں کون ہے. اور اگر آپ کے خیال میں آپ خود ہیں تو اپنا نام بتائیں، جو کوئی شرمانے کی فرسٹ اور سیکنڈ میرے خیال میں ہاں عماد بھائی ہیں. اچھا، یہ بھائی ہمارے سب برابر میں جو کھڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں فرسٹ کون ہے؟ فرسٹ یا عماد صاحب ہیں، عماد صاحب، اور سیکنڈ ہیں جو آپ کے جی جی برابر میں کھڑے ہیں علی حسنین آصف صاحب ہیں آپ کے خیال میں. اچھا ٹھیک ہے. حسنین بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں فیضان اچھا، اور میرے بھائی عماد بھائی. فیضان اور عماد آپ کے خیال جی میں؟ عماد. اچھا ٹھیک ہے. اور خود عماد کا کیا خیال ہے؟ خیال میں سبھی نے ایکول پڑھا ہے، سبھی نے ایکول پڑھا ہے. لیکن ایکول پوزیشن تو مل نہیں سکتی سب کو، پوزیشن تو کسی ایک کو ہی ملے گی. تو آپ کے خیال میں کون ہے فرسٹ؟ کون ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو یہ ہے، یعنی کہ علی حسنین. جی. اچھا، اور فیضان صاحب؟ یہ فرسٹ ہے. اچھا، فیضان نے اس طرح بتایا جیسے ان کا اندازہ نہیں ہے بلکہ ان کا فیصلہ ہے کہ یہ فرسٹ ہے. آپ ان کو ٹرافی دے دیں وسیم صاحب، اور یہ سیکنڈ ہے، آپ ان کو فارغ کریں، چلیں جی ختم کرے ہوئے. اچھا، تو آپ نے سب کے اندازے بھی سن لیے ہیں کہ کیا ہے. کیا جج صاحبان کو معلوم ہے کہ کون آیا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے تو ابھی انڈیویجول نمبرز دیے نا، تو ابھی کمبائنڈ نمبرز تو آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھے. ہم نے تو ظاہر ہے ان کا بارے میں جو کچھ فیصلہ کیا وہ نمبروں میں لکھ کے دیا. اب ظاہر ہے ہر جج مختلف نمبرز دیتا ہے، اور بعض اوقات نمبرنگ میں بھی کوئی فرق آ جائے تو کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان بچوں نے بہت حوصلے سے اور اپنی سمجھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شعور ہے کہ سب نے اچھا پڑھا ہے. سب کو یہ ہے کہ بھئی فلاں بھی ہو سکتا ہے اور اس کا حقدار بھی ہے، ہو سکتا نہیں حقدار بھی ہے. تو جب کوئی پارٹیسپینٹ اس طرح کی بات کرے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا اپنا شعور بھی بہت بلند ہوتا ہے پڑھت کے اعتبار سے. وہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے لیکن دوسرے اچھے پڑھنے والے کا احترام بھی کر کے دکھا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت پازیٹیوٹی ان کے عمل میں ہے. صحیح بات. اور ایک اور اچھی بات جو میں تمام تر پارٹیسپینٹس کے لیے کہنا چاہوں گا، جو پارٹیسپینٹ یہاں پر اس مقابلے سے آؤٹ ہوا ہے، سب نے بڑا اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، سب بڑے مسکراہٹ کے ساتھ گئے. یہاں تک کہ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، بظاہر چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کوئی بالکل مقابلے سے بھی آؤٹ ہو گیا ہے
تو اس نے بھی ججز کی رائے کا اتنا ہی احترام کیا اور کہا کہ ہاں جی میری غلطی تھی اور اچھا ہے مجھے اس میں سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور میں رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ضرور کہوں گا تمام ثنا خانوں سے جو یہاں پر آئے ہیں, جو آنا چاہتے ہیں, جو خواہش مند ہیں, جو آ چکے ہیں, کہ ان پروگرامز میں جج صاحبان کے کامنٹ کو ضرور سنیے. اور یہ ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے کہ جو نعت خوانی باقاعدہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. میں ایک رسم یہ نبھانی ہے تاکہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو جائے, وہ میں کیے دیتا ہوں. تو آج کے اس مقابلے کے جو 4th پوزیشن ہولڈر ہیں, کہ جنہوں نے اب تک سارے مقابلے جیتے, سیمی فائنل بھی جیتے, میں 4th پوزیشن ہولڈر کا نام بتانے لگا ہوں. اینی گیسز, کوئی گیس کرنا چاہتا ہے؟ فیضان نے تو اپنی نظریں بس نیچی کر لی ہیں ڈر کے مارے, اور میں نے یاد ہے فیضان باقاعدہ کوئی مجھے آنکھیں بھیگی ہوئی نظر آئیں جب پہلے سیگمنٹ کے اختتام پر جج صاحبان نے کہا, اور بالکل ٹھیک کہا, کہ آپ اتنا متاثر ہمیں کر نہیں پائے جتنا آپ نے پہلے کیا تھا. ہاں مسلسل پڑھائی کر رہے ہیں. ہاں اور ہم سب باقاعدہ پھر فیضان کو کہتے رہے کہ بھائی حوصلہ رکھیں, ظاہر ایک ایج ڈفرینس بھی ہے فیضان کا باقی سب سے. تو فیضان کیا خیال ہے, آپ کا نام آنے والا ہے اگلا, یہ میں اگلا نام لینے لگا ہوں 4th کا, آپ کے خیال میں آپ کا ہی نام آنے لگا ہے؟ تو جناب 4th پوزیشن ہولڈر فیضان کا یہ خیال ہے کہ ان کا نام ہے. اور فیضان آپ کا یہ خیال, انسان کو ہوتا ہے اپنے بارے میں اندازہ, غلط ہے آپ کا یہ خیال. 4th تو نہیں آپ, 4th تو نہیں آپ, 3rd ہو یا نہیں مجھے نہیں پتا, 4th نہیں ہے آپ کم از کم. یہاں پر ہمارے دوست کا جن کا مجھے اب نام لینا ہے وہ ہیں ایاز حسین حیدری. 109 نمبرز دیا آپ نے, بہت اچھا پڑھا ہے ظاہر ہے, لیکن اب مجھے اندازہ ہے ججز کی بھی مشکل کا کہ ان کو کسی نہ کسی کو ایک کو ہی سلیکٹ کرنا ہے نا. بہت شاندار پڑھا آپ نے, کیا کہنا ہے آپ کی. ایاز حسین. اب رہ گئے ہیں 3 نام ہمارے پاس, یعنی کہ علی حسنین آصف, یعنی کہ محمد عماد, اور یعنی کہ فیضان ناصر صاحب. تو جب میں اگلا نام لے لوں گا تو اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپ 2 پوزیشن ہولڈرز کی سچویشن بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ اب ٹاپ 2 پوزیشن ہولڈرز کون ہیں. 3rd پوزیشن ہولڈر علی حسنین صاحب, کیا میں آپ کا نام لینے لگا ہوں اگلا؟ اچھا میں نے تو پوچھا تھا آپ سے, آپ کہہ رہے میں ہی ہوں. اچھا آپ کے خیال میں آپ ہیں عماد صاحب, آپ ہیں؟ اچھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس صحیح ہے. لیکن فیضان کا یہ خیال تھا کہ وہ 4th پوزیشن ہولڈر ہے, تو ان سے تو پوچھنا ہی ہوا ہے کہ بھائی جب ان کا خیال تھا 4th تھا, 4th نہیں ہوا تو 3rd تو آپ کو لگتا ہی ہوگا کہ آپ ہیں. تو میں 3rd پوزیشن ہولڈر کا اناؤنس کرنے لگا ہوں. 3rd پوزیشن ہولڈر ہمارے مرحبا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کے, ان کا نام ہے علی حسنین آصف. صحیح گیس کیا آپ نے, ٹھیک, علی حسن, جی علی حسن آصف. جو جنہوں نے بہت شاندار پڑھا. تو اب 2 پوزیشن ہولڈرز رہ گئے جن اب رہ گئے ہیں عماد اور اب رہ گئے ہیں فیضان ناصر. ان میں سے ایک کے نمبر ہیں 115, ایک کے نمبر ہے 123, یعنی کہ صرف اتنے سارے نمبرز میں سے 8 نمبرز کا فرق ہے ان دونوں کا. آپ دونوں اگر ایک قدم آگے آ جائیں, بالکل سے بالکل ایک قدم دونوں آگے آ جائیں, ایک قدم اگر آپ دونوں آگے آ جائیں تاکہ ذرا وضاحت بھی ہو جائے. یعنی اب تک اتفاق سے جس ترتیب سے یہ کھڑے ہیں اسی ترتیب سے نمبرز رہے ہیں ہمارے 4th پوزیشن میں آنے والے دوست اور 3rd, ٹھیک ہے جناب. اب یہ ترتیب ایسے ہی برقرار رہتی ہے یا الٹ ہو جاتی ہے, یہ مجھے اب دیکھنا ہے کہ عمان ہے 2nd یا فیضان ہے 2nd. اب کیا خیال ہے فیضان صاحب, مائک ہاں ظاہر بات ہے, ظاہری بات ہے کہ آپ کیا ہیں 2nd ہیں. ظاہر سی بات کیوں ہے؟ اچھا آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہیں. ہاں آپ کا کیا خیال ہے بھائی, کیا لگتا ہے آپ کو اپنا کہ کیا آپ 2nd ہیں؟ تو فیضان کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں 2nd ہوں, اور عماد کہہ رہے ہیں کہ تو پھر ہم دونوں کو 2nd. جذبہ کتنا. ہاں الحمدللہ الحمدللہ چاروں میں جذبہ نظر آیا ہے. تو جناب میں تو پہلے میں 2nd پوزیشن ہولڈر کا نام بتاؤں یا 1st کا, کیا کیا جائے ہیں؟ 2nd کا بتا دیا جائے, کیا میرا نام لے لیں, پہلے آپ کا نام لے لو. جو میں نے آپ کا نام لے لیا فیضان ناصر, ٹھیک. اب کیا, اب آپ میری پوزیشن کیا بتاؤں میں آپ کی, 1st یا 2nd؟ اچھا ٹھیک ہے چلیں جناب. تو میں اب اگلی جو پوزیشن بتانے لگا ہوں وہ ڈائریکٹ 1st پوزیشن بتانے لگا ہوں. ہاں ٹھیک ہے بھائی, تک 2nd پتہ چل جائے گا, جو رہ جائے گا وہ 2nd ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب میں اگلا جو نام بتاؤں گا وہ ہوگا 1st پوزیشن ہولڈر, ٹھیک ہے. لوں گا میں آپ کا نام, آپ کے خیال میں فیضان؟ اب نہیں بتائیں. عماد صاحب مشکل لگ رہا ہے, گڑبڑ لگ رہی ہے, گڑبڑ عماد کو بھی لگ رہی ہے اور گڑبڑ فیضان کو بھی لگ رہی ہے. عماد نے
دل جیت لیا سب کا جب اتنا اچھے انداز میں تیسرے راؤنڈ میں پڑھا. فیضان نے پچھلے راؤنڈ میں بہت اچھا پڑھا تھا, پھر پہلے راؤنڈ میں تھوڑا کم, پھر آہستہ آہستہ بہتری لاتے گئے. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کے فائنل ونر کا نام, یعنی کہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر کا نام عماد ہے یا فیضان ہے؟ اب روبی صاحب کا حکم ہو گیا ہے, اس لیے اب میں حتماً اناؤنس کرنے لگا ہوں مرحبا یا مصطفیٰ. تھوڑا سا اور آگے آ جائیے, سیزن دونوں کے قدم آگے آ جائیے. فیضان تم بھی آ جاؤ یار, آگے آنے میں کیا عرض ہے, رو کیوں رہے ہو تم؟ ہاں اچھا, تو مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 کے فائنل ونر کا نام ہے. جو میں اگلا نام لوں گا وہ فرسٹ ہے, اور میں حتماً یہ نام لینے لگا ہوں, اور وہ نام ہے فیضان ناصر کے, جنہوں نے 123 نمبرز کے ساتھ فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقابلہ جیت لیا ہے اور یکم فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت, آپ جج صاحبان سے ملیے جناب حضرت سے. اور عماد آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے, سیکنڈ پوزیشن آپ نے لی ہے اس اتنے بڑے مقابلے میں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور صرف تھوڑے سے نمبرز کے فرق سے آپ رہ گئے, لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے ظاہر ہے, اور آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. بہت بہت مبارکباد آپ کو. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک. آخر میں سبھی بھائی سمیت میں سب سے گزارش کروں گا, اگر سب آپ لوگ جو ہے وہ, تو یہ بڑا اچھا چلے. سبھی بھائی کی قیادت میں اور باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب فیضان ناصر صاحب کو مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کی یہ ٹرافی فرسٹ پوزیشن ہولڈر, جس میں ان کی بہت ایج سے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود تھے, اور یہ کیش پرائزز بھی ہیں. تو سلمان بھائی یہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے لیے اگر آپ کے ہاتھوں سے پلیز, پھر سیکنڈ نہیں امی کو دینے ہیں. فوڈ بستی کی جانب سے بھی پرائزز ہیں سب کے لیے. فوڈ بستی کی جانب سے جو پہلا پوزیشن ہولڈر ہے ان کے لیے واٹر ڈسپینسر کا انعام ہے. دوسری اور تیسری پوزیشن ہولڈر کے لیے مائکرو ویو اوون کا انعام ہے. چوتھے پوزیشن کے لیے سیلنگ فین کا انعام ہے. اس کے علاوہ چاروں پوزیشن ہولڈر ججز اور میزبان کے لیے فوڈ بستی کی جانب سے ہوم اپلائنسز اور گفٹ ہیمپر کا اناؤنسمنٹ ہے. اور ARY QTV کی جانب سے انشاءاللہ فیضان اپنی نعت کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے انشاءاللہ باقاعدگی سے آن ایئر کیا جائے گا. تو یوں یہ سیزن اختتام پذیر ہوتا ہے. میں تمام تر ثنا خانوں کا, تمام تر ہمارے سٹاف کا, ہمارے کریو کا, ایک ایک فرد کا جس کی وجہ سے یہ کاوش یہاں تک پہنچی, میں بہت شکر گزار ہوں. جی سر, ایک ریکویسٹ مان سکتے ہیں؟ جی جی حکم کیجیے. یہ 1 مہینہ ہو گیا یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے, ٹھیک, پورے پاکستان سے بچے سلیکٹ کر کے عامر فیاضی صاحب لے کر آئے. یہ بات تو ٹھیک ہے. آئی وڈ ریکویسٹ کہ عامر فیاضی صاحب کو بلائیں. سبحان اللہ. اور کچھ ان کے بھی کمنٹس. بالکل ٹھیک ہے, سبحان اللہ. آئیے. اور عامر فیاضی صاحب ہمارے ARY QTV کے روح رواں ہیں, کہ جو بہت محنتی آدمی ہیں. اور میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں کہ چونکہ میرا ظاہر آن اسکرین شعبے سے تعلق ہے, تو جب بھی عامر صاحب کو آن اسکرین ہمیں تگ و دو ہی کرنی پڑتی ہے. انہوں نے خود کبھی مجھے بلکہ ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ, یہ میں اس کا شاہد ہوں اور میں بار بار اس تجربے سے گزرتا ہوں کہ وہ مجھے کہتے رہتے ہیں آپ میرا وقت بھی آپ ان سے پڑھوا لیجئے, ان سے پڑھوا لیجئے. اور یہ ماشاءاللہ کیمرے کے پیچھے رہ کے سارے کام کرتے رہتے ہیں. آپ کے تو دل سے سب سے زیادہ قریب آپ کے دل سے یہ پروجیکٹ, اور اس کو 10 سال مکمل ہو گئے ماشاءاللہ. سب آپ لوگوں کی محبتیں ہیں, دعائیں ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے لیے ہے کہ ماشاءاللہ آپ جیسے ججز حضرات اور پھر بچوں کا منتخب ہونا, اور اس میں ہماری رہنمائی ہمیشہ زبیب صاحب نے, روفی صاحب نے فرمائی ہے, جہاں تک سلمان کونین صاحب ہیں, افضل نوشائی. اور میرا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے, ماشاءاللہ یہ ساری پوری ایک ٹیم ہے, پورا ورک ہے جو آڈیشن پہ جاتے ہیں ہم سارے. اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کتنے اچھے اچھے نگینے, بچے بہت اچھے ہیں. میں بڑا مطمئن ہوں وسیم بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ جس طرح سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور میں سچی بات بتا رہا ہوں, وسیم بھائی بہت دل سے یہ پروگرام کرتے ہیں, بہت دل سے کرتے ہیں یہ, اور اس کا میں گواہ ہوں, بہت دل سے کرتے ہیں یہ. اور باقاعدہ یہ مجھ سے فون کر کے کہتے ہیں یار مرحبا کب ریکارڈ کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ایک شخص اتنے بڑے منصب پہ جا کر, اور پھر الحمدللہ حضور کا جب نام آتا ہے تو سب چیزیں بالائے طاق جاتی ہیں. سب سے اونچا مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10.
अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हुआ। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस तो मैं चाहता हूँ जाते जाते आप सरकार के नाम से प्रोग्राम मंसूब है, आप इसी के 2 अशार या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को ये पढ़ दीजिए, हम इसी से बस फिर हम प्रोग्राम ख़त्म कर दें। हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, सरकार के कलाम से ही ये इस सीज़न 10 का बाकायदा अख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडे छाँवों को सलाम, और जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, ता क़यामत उन फ़कीरों राहगीरों को सलाम, और पुश्ते